زرداری صاحب جو ہے ٹھیک ہے، آپ نے کہا وہ مفاہمت چاہتے ہیں، مفاہمت کی ہی سیاست کرتے ہیں وہ، لیکن آپ کے خیال میں زرداری صاحب اس میں جمپ ان کر سکیں گے سارے نیگوسیشن میں، یا کوئی برج بلڈنگ کا کردار ادا کر سکیں گے؟ گارنٹی جو ہے وہ کون دے گا؟ اٹس اے بگ ٹائم کویسچن، اور اس کا مجھے نہیں پتا، وہ آپ ہی بتا سکتے ہیں یا پی ٹی آئی والے بتا سکتے ہیں، لیکن کیا زرداری صاحب جمپ ان کریں گے اس میں، برج بلڈنگ کا کردار ادا کر سکیں گے یا کریں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے، آپ کو وہ تقریر آپ کو سنانا چاہیے جو نیشنل اسمبلی میں تقریر ہوئی تھی، جس میں پریزیڈنٹ زرداری نے کہا تھا کہ یہ نیب اور یہ جیل ہم تو دیکھ چکے ہیں، ہمیں تو آپ لوگوں کا ڈر ہے، ہمیں تو آپ لوگوں کا فکر ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، وہ تقریر آپ سنائیں ضرور، ہمیں تو آپ لوگوں کا فکر ہے، تو آپ لوگ جو ہے اس جیل کو برداشت کرو گے نہیں کرو گے، اور وہی ہوا۔ آپ دیکھیں پریزیڈنٹ کا زرداری صاحب کا نیشنل اسمبلی جو سپیچ تھا، وہ سپیچ میں انہوں نے صاف کہا کہ ہم تو برداشت کریں گے، ہم تو 12 سال جیل میں رہے ہیں، ہم نے تو نیب کو بھی برداشت کیا، ہم نے مارشل لا کو بھی برداشت کیا، ہم نے کوڑے بھی کھائے ہیں، آپ لوگوں کا کیا ہوگا، ہمیں آپ کی فکر ہے۔ کندھے پہ جب آدمی جب کسی کے آتا ہے تو وہ پھر عوامی لیڈر نہیں ہوتا ہے، تو وہ پھر جو پبلک کا نمائندہ حقیقی معنوں میں 2018 میں یہ پارٹی نہیں تھی، بعد میں پاپولر ہوئی 2024 میں۔ کیوں پاپولر ہوئی؟ کیونکہ ہمارے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون جیل میں ہے، اور جذباتی ووٹ جو ہے نا، وہ جذباتی ووٹ ان کو پڑا ہے، اور وہ ہر دفعہ جذباتی ووٹ نہیں پڑے گا۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ پاکستان کی یہ جو صورتحال چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ پاکستان کو اندر سے، پاکستان کی جڑیں کمزور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پہلے ہی پاکستان کے مخالفین جو ہیں وہ پاکستان کی جڑیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ تو نہ کریں نا۔ آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ موسٹ پاپولر لیڈر آپ ہیں، آپ کے بیٹے لندن سے بیٹھ کے اگر انٹرویو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہمیں لگتا ہے ہمارا باپ جو ہے اس کو مار دیا جائے گا پھر ہم پاکستان آئیں گے، تو اس طرح کی باتیں دیکھیں۔ اس کے بیٹے جو ہے وہ پلے بڑے پیدا ہوئے وہیں پر انگلینڈ میں، تو وہی ایک سوچ وہی رکھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ کو لگتا ہے کہ مار دیا جائے گا اور اس کے بعد ہم پاکستان آئیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ابھی آپ کو پاکستان آنے کے لیے کسی نے روکا نہیں، ان کے بچوں کو آنا چاہیے، باپ سے ملنا چاہیے، فیملی کو بھی ملنا چاہیے، سب چیز یہ اویلیبل ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کی آڑ میں جو اگر دوسرے جو یہ پی ٹی آئی کے سو کالڈ جو لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص کر کے پی کے چیف منسٹر کی آپ دیکھیں نا کرتوتیں، کے پی کے چیف منسٹر کی کرتوتیں آپ دیکھیں گے، وہ بچکانہ کرتوتیں، کیونکہ خود اس کو کبھی یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی ایم پی اے بن سکتا ہے، وہ چیف منسٹر بنا۔ تو ایسے لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر ہے نا، وہ میں نے پہلے ہی، آپ کو یاد ہوگا جب ان کی حکومت تھی تو میں نے یہی کہا تھا کہ عمران خان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس جو ٹیم ہے نا وہ خود اس کو جو ہے نا اس درخت کے ٹہنی پہ بٹھائے گی اور اس کو کہے گی آپ ٹہنی کو کاٹو، اور وہی ہوا، وہ ٹہنی جو ہے کاٹا اس سے، وہ خود گرا اس میں۔ تو انڈر 19 کے امیچور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، غیر سیاسی لوگ ہیں، جو اس کا پرنسپل سیکرٹری تھا، آپ دیکھیں نا اس نے پوری پارٹی کو کس طریقے سے یرغمال بنایا ہوا تھا، خود ان کے لوگ تنگ آ گئے تھے۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی میری جو بیوی ہے اس نے کوئی خواب دیکھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم جو ہو قابل نہیں ہو منسٹر بننے کا، اس لیے میں تمہیں نکال رہا ہوں، تو اگر وہ اس طرح کی باتیں، تو پھر یہ سینسیبل تو نہیں ہوا نا۔ آپ پاپولر ضرور ہو سکتے ہو لیکن آپ اچھے لیڈر نہیں بن سکتے ہو۔ اچھے لیڈر بننے کے لیے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو جیسا سوچ رکھنا پڑے گا، اچھے لیڈر بننے کے لیے آپ کو محترمہ بے نظیر بھٹو والا سوچ رکھنا پڑے گا۔ انہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، انہوں نے جانیں اپنی دی ہیں، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے کرسی کیسے ملے گی، میں جیل سے کیسے باہر نکلوں گا۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو ہم سب کو اکٹھا جو ہے اوپر لے کر آنا ہے۔ پاکستان اس وقت اوپر جو ہے نا ٹیک آف پوزیشن پہ آ چکا ہے۔ آپ کے وقت میں پاکستان کی کیا صورتحال تھی اور آج کیا صورتحال ہے، اس میں آپ ساتھ دیں پاکستان کا، ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں آپ کو دوبارہ موقع ملے۔ نبیل صاحب ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حکومت جو ہے، میں ذرا تھوڑا سا اس حکومت کی طرف آنا چاہوں گا، جس کا نہ چاہتے ہوئے بھی اگر یہ کہا جائے کہ آپ اس کا حصہ نہیں ہیں آپ لوگ،
تو پھر وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ اور نان کانسٹیٹیوشنل پوسٹ وہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کا موقف، لیکن کسی حد تک لوگ پھر بھی نالاں ہو جاتے ہیں جب آپ کا کمپرومائزز ہوتے ہیں، جس کی بھی حکومتوں کی، اس حکومت کے ساتھ اگر آپ کا کمپرومائز ہو جائے تو پیپلز پارٹی سے لوگ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا بہت ڈیمیج بھی ہوا آپ کو، اسپیشلی پنجاب کے اندر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو حکومت ہے وہ جس حد تک پرفارمنس اس کی ہے، جیسے پرفارم کر رہی ہے، وہ اسی طرح پرفارم کرتے رہے گئی جب تک 2 سال بعد یا جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس وقت تک یہ پرفارم کرتی رہے گی، اور آپ اس کا پریکٹیکلی آئی ایم یوزنگ دا ورڈ پریکٹیکلی آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے پھر بھی؟ نہیں دیکھیں، اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک جا رہا ہے، ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وجہ سے ہی یہ حکومت چل رہی ہے، ہم الائنس میں ہیں، اور الائنس کے 75 ووٹس جو ہے پیپلز پارٹی کے معمولی نہیں، ہم چلا رہے حکومت کو۔ حکومت چل رہی ہے، بالکل یہ نہیں کہ حکومت کھڑی ہوئی ہے، حکومت چل رہی ہے۔ انٹرنیشنلی سپورٹ اس وقت حکومت کو ہے، جو سپر پاور کنٹریز ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں وہ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، تو مجھے کوئی پرابلم نظر نہیں آتا ہے۔ پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی ہے۔ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے ہر غلط موو کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے ہر غلط موو پہ جو ہے آواز اٹھائے گی، اور آواز اٹھاتی رہی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ 6 کینالوں کی بات ہوئی، آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے NFC ایوارڈ کی کوشش کی گئی 28 امینڈمنٹ کی، رانا ثناء اللہ نے جس طرح ایک امیچور سٹیٹمنٹ دیا 28 امینڈمنٹ کا، NFC ایوارڈ کا، اس کی پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم بالکل اس چیز پہ راضی نہیں ہوں گے، ہم نے منع کر دیا، اور 28 امینڈمنٹ اب نہیں آ رہا ہے، ورنہ تو ان کا موو تھا 28 امینڈمنٹ لانے کا پچھلے سیشن میں۔ تو ایسے چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے حق میں نہیں ہے، صوبوں کے حق میں نہیں ہے، اس کی سپورٹ پیپلز پارٹی نہیں کرتی۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 28 امینڈمنٹ نہیں آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی۔ 28 امینڈمنٹ اگر آئے گی تو اس میں NFC ایوارڈ نہیں ہوگا، اور کتنے امینڈمنٹس کریں گے؟ مطلب یہ آپ دیکھیں گے 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے بعد کتنی امینڈمنٹس آئی ہیں کہ جو یہ اب 27ویں امینڈمنٹ تک پہنچ گئی ہے۔ تو بار بار امینڈمنٹ لانا بھی نہیں چاہیے، اور اگر امینڈمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور آپ نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں، اس کو اس طرح ہونا چاہیے، تو آپ امینڈمنٹ لاتے ہیں، یعنی اس کے اندر آپ تبدیلی لاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اتنے امینڈمنٹ آنے بھی نہیں چاہیے، اور اس موجودہ اسمبلی نے تو اب تک 2-3 امینڈمنٹس لے کر آئے ہیں اس پونے 2 سال میں۔ قبول صاحب، یہ نئے صوبوں کی بات ہوتی ہے کہ نئے صوبے ہونے چاہیے، ایڈمنسٹریٹولی اچھا ہو جائے گا اس کو رن کرنا ان صوبوں کو، اینڈ دیر از اے ڈیبیٹ، ٹھیک ہے۔ پنجاب اسمبلی نے یہ ریزولوشن پاس کی ہوئی ہے، لیکن سندھ اسمبلی نے یہ ریزولوشن ابھی تک پاس نہیں کی۔ آپ کے کیا خیال میں کہ سندھ اسمبلی یہ ریزولوشن پاس کرے گی ان دا ڈیز ٹو کم کہ نئے صوبے بن جائیں؟ اس کی ریزولوشن پاس ہوگی سندھ اسمبلی سے، ون۔ سیکنڈلی، اگر یہ ریزولوشن آپ کی اسمبلی سے یعنی کہ سندھ سے اگر پاس ہوتی ہے تو اگر نئے صوبوں پہ جانا پڑے، وہ سٹیپ لینا پڑے اس طرف، تو آپ کے خیال میں آپ لوگ اس طرف جائیں گے؟ اور اگر جائیں گے تو کس طریقے سے آپ صوبے بنانا چاہیں گے سندھ کے اندر؟ کیا آپ کے مائنڈ میں ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے رانا صاحب یہ صوبوں کی جو بات کر رہے ہیں، اور میں تو حیران ہوں کہ علیم خان یہ صوبوں کی زیادہ بات کر رہا ہے، جس کا صوبوں سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، اور جس کا جو منسٹری ہے وہ کمیونیکیشن منسٹری ہے، وہ اپنے NHA کے حوالے سے بات کرے، موٹر وے کے حوالے سے بات کرے، بلکہ ان کو صوبے سے زیادہ یہ فکر ہونا چاہیے کہ سکھر ٹو کراچی موٹر وے کب بنے گا، اس کے بارے میں بات کریں۔ صوبے دیکھیں، ہم حق میں نہیں ہے صوبے بنے، نئے صوبے بنے، لیکن اتنا اگر شوق ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کو صوبوں کا، نئے صوبے بنانے کا، تو شروعات کرے پھر وہ پنجاب سے۔